بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے ہرن مینار انٹرچینج تک ٹریفک معطل کر دی گئی۔ موٹر وے M3 سمندری سے فیض پور تک اور موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک دھند کے باعث بند ہے، جبکہ موٹر وے M5 پر شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹریفک کو معطل کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی سامیہ سعید۔ سامیہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے تو شہر لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہی دھند کے ڈیرے برقرار ہیں اور دھند کے باعث موٹر ویز کو جو ہے وہ مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ تاحال موٹر وے M2، M3، M4، M5 اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو جو ہے وہ بند ہی رکھا گیا ہے۔ میں اس وقت بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہوں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم دکھائی دے رہا ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں یہاں پر اور وہ انتظار کر رہی ہیں کب جو ہے وہ موٹر وے کھلے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا سفری راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کر سکیں گے۔ البتہ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تمام تر موٹر ویز کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ مزید جو ہے وہ دھند کے ڈیرے شہر لاہور میں برقرار رہیں گے اور آج سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ واضح اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ نہ صرف تمام تر موٹر ویز کو بند رکھا گیا ہے بلکہ جو اہم شاہراہیں ہیں شہر لاہور کی، اکاڑا، ساہیوال، ان تمام تر جو علاقے جو آ رہے ہیں ان سب تمام تر علاقوں کو بھی جو ہے وہ بند ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ شہر لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ دھند کے ڈیرے برقرار ہیں، جس کے باعث شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ 11 سے 12 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا ہے۔ البتہ شہریوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج نوکنڈی میں کم سے کم درجہ حرارت -7 جبکہ کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے حسن بٹ۔ ہاں جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے شدید سرد ریکارڈ کیا جائے گا۔ اگر یہاں میں بات کی جائے درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق نوکنڈی میں آج -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ چمن میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیارت اور کلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر کوئٹہ کا اگر ذکر کیا جائے تو کوئٹہ اور جوب میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شدید سردی کے موسم میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ شدید سردی کے موسم میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نوٹس دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے کے دوران شدید سردی کی لہر میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جی دنیا کے بلند ترین سر صحرا سرفرنگا شکر میں برف باری ہونے سے سر صحرا کا حسن مزید نکھر گیا ہے۔ برف کی سفید چادر اڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں گھرے صحرا کا دلکش نظارہ دیکھنے کے لیے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد شکری سے۔ جی بالکل، اس وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین سطح صحرا سرفرنگا شگر میں موجود ہوں، جو کہ سطح سمندر سے 7400 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی برف باری کے بعد یہ صحرا برفانی صحرا میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہر سو سفیدی ہی سفیدی ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جو برف ہی برف یہاں پہ نظر آتا ہے۔ چونکہ گرمیوں میں یہ صحرا سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوا کرتا تھا، تاہم سردیوں میں بھی یہاں سیاحوں کی آمد جاری ہے۔ اس وقت یہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ -10 سے نیچے گر چکی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے مختلف شہروں سے جو سیاحوں کا یہاں پہ رش ہے جو کہ اس صحرا کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہے اور یہاں اس صحرا کو دیکھتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خصوصاً جو کچھ سیاح یہاں پہ وہ اپنی موٹر بائک اور گاڑیوں کے اسٹنٹ کرتے ہوئے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی رخ کر لیتے ہیں شہر قائد کا، تو شہر قائد میں موسم سرد اور خشک ہے۔ آج دن کے اوقات میں پارہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید صورتحال بتائیں گی رتابہ عروس۔
جی بالکل، شہر قائد میں موسم اس وقت خوشگوار ہے۔ ان دنوں یہاں پر شہر میں موسم سرد اور خشک ہے۔ آج یہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 58% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پچھلے 2 روز ہم نے دیکھا کہ شہر کا درجہ حرارت کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا۔ سرد ہوائیں شہر میں جو ہے وہ چلتی رہیں۔ آج بھی اسی طرح سے جو ہے وہ وقفے وقفے سے ہوائیں چلنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ شہر میں اس وقت بھی شمال مشرق کی سمت سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ دن کے اوقات میں ہوائیں کچھ تیز رفتار سے چلیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے شہر میں سرد اور خشک موسم برقرار رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنا، شارع فیصل ڈرگ روڈ اور ملیر 15 کے مقام پر دھرنا ختم۔ شارع فیصل کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور کراچی کے 10 مقامات پر تاحال دھرنے جاری ہیں۔ نمائش چورنگی، گلستان جوہر، کامران چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ، نارتھ ناظم آباد اور 5 اسٹار چورنگی پر دھرنا، انچولی پاور ہاؤس چورنگی، عائشہ منزل، پرفیوم چوک، کورنگی نمبر 2.5 پر بھی دھرنے جاری ہیں۔ دھرنوں کے باعث متبادل راستوں پر ٹریفک کا دباؤ ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے شہباز خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ہاں جی بالکل، پارا چنار واقعے کے خلاف کراچی کے مختلف مقامات پر مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 10 مقامات ہیں کراچی شہر کے جہاں پر مظاہرین کی جانب سے احتجاجی دھرنے جو دیے جا رہے ہیں۔ مرکزی جو دھرنا ہے وہ نمائش چورنگی یعنی کہ احمد جناح روڈ پر دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے گزشتہ روز دونوں اطراف کے روڈوں سڑکوں کو بند کیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد ایک سائڈ پر جو ہے وہ مظاہرین موجود ہیں، جبکہ دوسری سڑک کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، جہاں پر ٹریفک کو جو ہے ڈبل وے میں یعنی کہ جو ہے دو سائڈ پہ چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شدید جو ہے اس وقت ٹریفک کا دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البتہ شارع فیصل جو کہ کل رات تک بڑی ورست صورتحال تھی اور بڑی خطرناک صورتحال تھی ٹریفک جام کی، اب چونکہ مظاہرین کی جانب سے ڈگ روڈ اور ملیر 15 پر اپنا احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا، جس کے بعد شارع فیصل کو مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات کر کے جو 10 مقام مزید ہیں ان پر سے بھی جو ہے دھرنوں کو ختم کرایا جا سکے اور ٹریفک کو مکمل طور پہ بحال کیا جا سکے۔ جی اٹک میں فتح جنگ کے قریب بس الٹ گئی، 10 افراد جاں بھاگ، حادثے میں 17 افراد زخمی بھی ہو گئے، اسپتال منتقل کیا گیا اور ریسکیو حکام کے مطابق میاں والی سے راولپنڈی جانے والی بس کو حادثہ فتح انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ڈرائیور بس پر کنٹرول نہ کر سکا اور جس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ڈرائیور بس پر کنٹرول نہ کر سکا اور اس حادثے کے اندر 10 افراد جاں بھاگ ہو چکے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اٹک میں، فتح جنگ کے قریب 10 افراد جاں بھاگ ہو گئے، حادثے میں 17 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ میاں والی سے راولپنڈی جانے والی بس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ جاوید کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جاوید، کیا تفصیلات ہیں؟ جاوید سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اٹک میں فتح جنگ کے قریب بس الٹ گئی، 10 افراد جاں بھاگ ہو گئے اور 17 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور میاں والی سے راولپنڈی یہ بس جا رہی تھی جس کو یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ڈرائیور بس پر قابو نہ کر سکا جس کے باعث بس الٹ گئی۔ اٹک میں فتح جنگ کے قریب بس الٹ گئی جس کے باعث 10 افراد جاں بھاگ اور 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ میاں والی سے راولپنڈی یہ بس جا رہی تھی جس کو یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا اور ٹائر پھٹنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ڈرائیور بس پر قابو نہ کر سکا اور بس الٹ گئی۔ اٹک سے فتح جنگ کے قریب بس الٹ گئی ہے۔ جاوید کشمیری سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ جاوید، کیا تفصیلات؟ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ہوگی۔ کیس کی سماعت FIA کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ہوگی۔ کیس کی سماعت FIA کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔